میرپور میں عوامی حقوق کی جو تحریک ہے اور عوامی حقوق کی تحریک کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو کیا کیا مسائل ہیں؟ ہمارے لیے کوئی ایسا اس طرح کی کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لارجر پبلک سپورٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہے، پبلک سینٹیمنٹ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ یہ موومنٹ ہی پبلک رائٹس موومنٹ ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں کیونکہ پبلک کے لارجر انٹرسٹ کے اندر ہیں، تو پبلک سپورٹ الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک ہے کہ ایک عام شہری بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ چاہے سیاسی کارکن ہے کسی جماعت کا یا کسی ٹریڈ یونین سے اس کا تعلق ہے، سطح کی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے رستے میں یا ہمارے کام کے اندر یا جب بھی کوئی ہماری موومنٹ ہوتی ہے تو پھر یقیناً جو حکومتی سہولت کار جن کو آپ کہہ سکتے ہیں یا حکومتی مشینری ہے اس کو آپ انتظامی شکل میں لے آئیں، تو وہ یقیناً ان کی طرف سے ایک مسلسل جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اس گروہ نے یا ان قوتوں نے وہ جتنی بھی قوتیں ہیں میرپور شہر کے اندر جو ہمیشہ تحریک کی مخالفت سمت میں کھڑی ہوئی، وہ انہی کے جو ہے انہی کے ساتھ ہمیشہ آپ کو وہ نظر آئیں گے۔ اب حالت اس وقت یہ ہے ہمارے اس نظام کے اندر، وہ پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے اور اپنا پورا جو ہے وہ بیان بھی ریکارڈ کرواتا ہے اور شکایت کے طور پر لوگوں کو نامینیٹ بھی کرتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ ایک ڈیلی ڈالی سی ایف آئی آر دے کے تو معاملے کو گول مول کرنے کی بات کی گئی۔ معذرت کے ساتھ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آزاد کشمیر کا جو سسٹم ہے، بیسیکلی اس میں یہ کسی ایک ڈپٹی کمشنر یا ایک ایس ایس پی کا پرابلم نہیں ہے۔ بیسیکلی جو اوپر ایک سسٹم ہے، جو سٹرکچر ہے ہمارا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں، بیسیکلی وہ انتہائی بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اس مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ اس علاقے کا ہے کہ اس پورے علاقے کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے اور اس کے پاس پورے ایک اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ نہ وزیر اعظم کا پابند ہے اور نہ ہی پریزیڈنٹ کا پابند ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ایم ایل اے کا پابند ہے۔ اس نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو رولز آف بزنس اس کو اجازت دیتے ہیں، جو اس کے پاس اختیارات ہیں، قانون کے مطابق اس نے ایکسرسائز کرنا ہے۔ اس صرف معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک غیر قانونی ایکٹ ہوا ہے، انلیگل اوفینس ہوا ہے، کرائم ہوا ہے کہ ایک شخص پر آپ نے پہلے اس کے موٹر سائیکل کو اٹیک کیا ہے، وہ گرا اور 5 6 7 لوگ آئینی ڈنڈوں اور راڈوں سے اس پر حملہ آور ہوئے۔ تو یہ عمل کے باوجود ہم نے اس میں مثبت عمل کردار ادا کیا اور ہم نے پھر بھی قانون کا راستہ لیا۔ آپ لوگوں کو میسج دیں اور ان جو وزراء ہیں، جو ایم ایل ایز ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ مظفر آباد کی جو اسمبلی ہے ہماری، اس میں اس وقت تقریباً 4 خاندانوں کے لوگ اور وہ ایک ڈائنیسٹی کے طور پر چل رہی ہیں، جیسا باپ بیٹا پھر پوتا پھر آگے اس کا پڑ پوتا۔ مطلب وہ اگر آپ میرپور ڈویژن میں آئیں گے یہ مثال آپ کو یہاں بھی فٹ ہوتی نظر آئے گی، اگر آپ پونچھ ڈویژن میں جائیں گے وہاں بھی آپ کو یہ مثال فٹ ہوتی نظر آئے گی، اور جب آپ مظفر آباد ڈویژن میں جائیں گے اور ایگزیکٹلی وہاں بھی آپ کو یہی مثال فٹ ہوتی نظر آئے گی۔ یہ سٹرکچر ہے بنیادی طور پر، یہ سٹرکچر ڈیلیور اس لیے نہیں کر پا رہا کہ یہ سٹرکچر ڈیلیور کرنے کے لیے بنایا نہیں گیا۔ یہ سٹرکچر یہاں کے لوگوں کی بنیادی انسانی حقوق کو دبانے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو ضروریات نہ دینے کے لیے بنایا گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا منگلہ ڈیم موجود ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ڈیم موجود ہے، اتنا بڑا سرمایہ موجود ہے، لیکن میرپور شہر کے اندر آپ کے پاس آج تک برن سینٹر نہیں بن سکا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اوورسیز کشمیریوں کا شہر ہے، یہ ایک منی لنڈن ہے۔ اس کی حالت یہاں یہ ہے کہ پینے کا پانی یہاں لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان ایم ایل اے سے یا ان حکمرانوں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی یہاں کے لوگوں سے کریں؟ تو لوگوں کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ یہ برادری ازم سے یا علاقائی ازم سے یہ جب آپ اجتماعی طور پر نکلیں گے باہر اپنے جینون مطالبات کو لے کے، جب آپ ایک مسئلہ صرف آپ کی جڑت کے اندر ہے، آپ کو کسی ایم ایل اے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی علاقے کے کھڑپین چیئرمین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے نام پر یہاں لوٹنے، چونکہ میرپور شہر کے اندر اس گزشتہ 10 سالوں میں 2 3 بڑے سکینڈل آ چکے ہیں، جس میں سب سے بڑا اربوں کا ایک سکینڈل کلک اینڈ کلک آیا تھا۔ جی یہاں بالکل۔ جگہ جگہ دفتر کھولے گئے، لوگ بٹھائے گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ایک بہت بڑا سکیم تھا۔ ڈپٹی کمشنر طرف یہ آرڈر جاری کر رہا ہے جی کہ اس سوسائٹی کے پاس این او سی نہیں ہے۔ تو میں یہ اپنے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے جب تک آپ کو 100% تسلی نہیں ہو جاتی، آپ جب تک تسلی کر لیں پھر کہیں کسی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پر رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔
मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत है जनाब साद इंसारी साहब। साहब क्या हाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम और साहब ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक हैं? जी थैंक यू। साद साहब इस प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूं आपको। थैंक यू सो मच, आप हमेशा की तरह टाइम देते हैं। साद साहब आप मेंबर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी हैं और मीरपुर में अवामी हकूक की जो तहरीक है और अवामी हकूक की तहरीक के साथ चलने वाले लोगों को क्या क्या मसाइल हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और साहब आपका। आप मुख्तलिफ इशूज़ पर और बिलखसूस जो इस वक्त जो अवामी हकूक तहरीक चल रही है उस हवाले से आप मौक़िफ़ गाए बगाए हमारा लेते रहते हैं। तो जो आपका सवाल है कि इस वक्त जो हमारी अवामी हकूक तहरीक के साथ जो लोग जुड़े हैं और बिलखसूस जो एक्शन कमेटी के मुख्तलिफ जो हमारे मेम्बरान हैं जो जिनका ताल्लुक मीरपुर से है या मुख्तलिफ इलाकों से है, हमारे लिए कोई ऐसा उस तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह ये है कि एक लार्जर पब्लिक सपोर्ट इस वक्त हमारे साथ है, पब्लिक सेंटीमेंट हमारे साथ है और उसके साथ साथ जब फिर हम बात करते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट ही पब्लिक राइट्स मूवमेंट है और इसके जितना चार्टर ऑफ डिमांड है और इसकी जितनी भी जो हम डिमांड्स रख रहे हैं इस वक्त हुकूमत के सामने, तो वो चूंकि बेसिकली एक आम हर शहरी की वो ज़रूरत है। अगर आप सेहत से लेके रोज़गार से लेके यहाँ के ओवरऑल जो मसाइल के हवाले से जब हम बात करें, मतलब अब मसाइल का भी एक अंबार है। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं क्योंकि पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर हैं, तो पब्लिक सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक बड़ी तादाद में मौजूद है। और अक्रॉस दी अब आप कह सकते हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड जब हम कहते हैं हमारे साथ तमाम जो बेशक वो रवायती सियासी जमातें हैं उनकी टॉप लीडरशिप तो चलें इस तहरीक की मुखालफत में खड़ी रही, लेकिन ये है कि एक आम शहरी भी जो है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो चाहे सियासी कारकुन है किसी जमात का या किसी ट्रेड यूनियन से उसका तल्लक है, या वो बैसित वकील है या तालिब इल्म है। खवातीन की एक अच्छी बड़ी तादाद इस वक्त शहर के अंदर जो है वो आपने देखा भी होगा कि जो हमारा 30 तारीख का जो जून का प्रोग्राम हुआ, उसमें जो हमारी फीमेल रिप्रेजेंटेशन थी, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो खवातीन की जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है इस वक्त इस पूरी सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर, उसके अंदर अगर आप उसका देखेंगे ना, परसेंटेज देखेंगे खवातीन की रिप्रेजेंटेशन, तो वो उसमें मीरपुर टॉप ऑफ द लिस्ट आपको नजर आएगा। तो मैं समझता हूँ कि हर शहरी, हर तबका आए फिक्र का जो शहरी है, जो मर्द औरत है, वो हमारे साथ खड़ा हो, तो लिहाजा हमें उस तरह की कोई उस सतह की कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे रास्ते में या हमारे काम के अंदर या जब भी कोई हमारी मूवमेंट होती है तो फिर यकीनन जो हुकूमती सहूलतकार जिनको आप कह सकते हैं या हुकूमती मशीनरी है उसको आप इंतजामी शक्ल में ले आएँ, तो वो यकीनन उनकी तरफ से एक मुसलसल जो है वो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। हर आए रोज़ दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि जिसके अज़ाइम हमें पता है। बहरहाल मैं अभी आपको एक मिसाल दूंगा, गुज़श्ता हफ्ता ईद से कबल ही 1-2 दिन कबल मंगला से हमारे एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेंबर भी हैं और एक लंबे अरसे से हमारे साथ चल रहे हैं। तो अब चूंकि यहाँ एक इलाकाई सियासत भी होती है, लोगों के मुख्तलिफ मफादात भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने उन मफादात को एक साइड पर रख के इस अवामी तहरीक के साथ मुखलस होकर चल रहे हैं। तो अब वहाँ हमारे एक मेंबर के ऊपर जो है वो एक ग्रोह की तरफ से, वो ग्रोह वही है कि जो पूरा शहर जानता है कि हमेशा उस ग्रोह ने या उन कुफ्तों ने वो जितनी भी कुफ्तें हैं मीरपुर शहर के अंदर जो हमेशा तहरीक की मुखालफत सिमत में खड़ी हुई, वो उन्हीं के जो है उन्हीं के साथ हमेशा आपको वो नजर आएंगे। तो वो एक तशद्दुद हुआ हमारे एक साथी को, एक बेदर्दी से जो है वो हमला करके मतलब उस पर जो है वो तशद्दुद किया गया। तो अब हालत इस वक्त ये है हमारे इस निज़ाम के अंदर कि एक शख्स है उस पर दिन की रोशनी में हमला होता है, लोग देख रहे हैं, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, वो खुद रिकग्नाइज कर रहा है लोगों को। अब वो पुलिस स्टेशन में जाता है और अपना पूरा जो है वो बयान भी रिकॉर्ड करवाता है और शिकायत के तौर पर लोगों को नॉमिनेट भी करता है कि ये लोग हैं जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ। फिर वो एसएसपी ऑफिस में आते हैं, वहाँ भी सारी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चंद लोगों को नॉमिनेट करके एक डीली डाली सी एफआईआर दे के तो मामले को गोल मोल करने की बात की गई। तो इस पर हमारा उस पहले दिन से यही मौकफ था कि ये
کوئی معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے ممبر تھے تب ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک لائن لی یا ہم نے احتجاج کیا یا ہم نے ارباب اختیار تک اپنی آواز پہنچائی. میں نے اس دن بھی منگلا جب ہمارا آخری احتجاج ہوا تو وہاں میں نے بڑا کلیئرلی لوگوں سے یہ بات رکھی ہے کہ ایکشن کمیٹی کوئی اس طرح کی کوئی سیاسی جماعت یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. ایکشن کمیٹی عام لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب ایکشن کمیٹی ہیں. اور ہم نے اپنے اوپر یہ فرض العین سمجھا ہوا ہے کہ ہمارے کسی شہری پر کہیں بھی، وہ خالی میرپور میں نہیں، اگر مظفر آباد میں بھی اگر کسی ہمارے شہری پر غیر قانونی طور پر چاہے وہ ریاستی جبر ہو یا ان کے اعلی کاروں کی طرف سے کوئی جبر ہوگا تو ہم اپنی آواز بلند کریں گے پرامن طریقے سے. ساتھ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو منگلا والا واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے پیچھے کوئی ذاتی رنجش تھی یا کیا معاملہ کیا تھا؟ اور اس میں سب سے زیادہ بے حسی جو انتظامیہ کی طرف سے اس پہ پرچہ نہ ہونا اور ایک عام شہری پہ تشدد، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں آپ. جی بیسیکلی اصل میں یہ جو معاملہ ہے یہ ہوا اس طرح کے گزشتہ 1.5 سال قبل جو منگلا میں وہ ایک سکول ہے، اس میں منگلا کا یہ ایک رہائشی ہے، نعیم نامی شخص تھا جو ایڈاک پر تقریباً 3 ساڑھے 3 4 سال سے وہاں جاب کر رہا تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب وہ جابس دوبارہ اوپن ہوئی، جو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ مطلب چونکہ ایڈاک تو ایک بیسیکلی ایڈاک کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ 4 مہینے یا 6 مہینے یا سال کے لیے جو بھی آپ کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. بالکل تو ٹمپریری. وہ چیزیں جب آفیشلی جب کی گئیں تو اس میں وہ دوبارہ اس میں اپیئر بھی ہوا، اس کا نام بھی اس لسٹ کے اندر آیا. تو جب بھرتی کرنے کا معاملہ آیا، بیسیکلی وہ نائب قاصد کی گریڈ 1 کی وہ پوسٹ تھی. تو جب وہ بھرتی کرنے والا معاملہ آیا تو اسکول انتظامیہ نے اور جو یہاں کے جو ہمارا محکمہ تعلیم ہے انہوں نے ادروائز ایک بندہ رکھا. تو جو وہاں کے جو لوکیلٹی کے جو لوگ تھے، جو وہ خود تھے، اور پھر جو ہارون بٹ جو جن پر تشدد ہوا وہ بیسیکلی اسی لوکیلٹی کے رہنے والے ہیں، اور وہ انہوں نے لاسٹ جو یہاں لوکل باڈیز کے جو الیکشن بھی ہوئے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا. وہ جیت نہیں سکے لیکن وہ ایز امیدوار وہاں موجود تھے. تو وہ اور چند جو ہمارے جو منگلا کے جو ہمارے دوست ساتھی جن کا پریس سے بھی تعلق تھا تو وہ وہاں اس ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس گئے. تو ابتدائی طور پر تو انہوں نے ان کو کہا جی کہ یہ میرے متعلقہ معاملہ نہیں ہے، آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کے پاس جائیں. ادھر بھی انہوں نے چکر لگائے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی تو چونکہ پھر وہ واپس جب اس اسکول میں آئے تو انہوں نے مطلب وہ ویڈیوز بھی پھر آپ نے وہ دیکھی ہوں گی. پھر جی اس میں بالکل. وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ آپ صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ جس شخص کو آپ نے یہاں رکھا ہے اس کی اپلیکیشن آپ کے پاس کب آئی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا ایک ڈیو پروسیس. پروسیجر ہوتا ہے. جب آپ کوئی چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے اس تاریخ تک جو ہے وہ اپنی درخواست جمع کروانی ہے، اس تاریخ کے بعد کوئی بھی درخواست جو ہوگی وہ قابل پذیرائی نہیں ہوگی. تو انہوں نے صرف ان کے پاس چونکہ وہ چیزیں موجود تھی تو وہ انہوں نے بالکل یہ سوال کیا. اب اس سوال کرنے کے دوران ہی وہ جو جنہوں نے یا جن لوگوں جن کی ماں پر یہ سارا کچھ ہوا اب وہ بندے اکٹھے کر کے وہاں آئے اور پھر باقی وہ جو ویڈیوز کے اندر جس طرح کی انہوں نے زبان وہاں استعمال کی اور سارا معاملہ. تو اس کے بعد پھر یہ وہاں یہ معاملہ چلا اور پھر وہی اسی طرح ہی معاملہ ختم بھی ہو گیا. اس دوران کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ ان پر جو ہے وہ ایک اٹیک ہوتا ہے. ان کو پھر وہ کوشش کی جاتی ہے لیکن ان کی گڈ لک تھی کہ اس وقت وہ وہاں سے بچ نکلتے ہیں. لیکن اس واقعے کی بھی انہوں نے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے لیے اس وقت اسی وقت منگلا تھانے میں وہ درخواست بھی دی. تو لیکن ان کی درخواست کو پذیرائی نہیں ملی، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو معاملہ پھر اسی طرح جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پذیرائی نہ دے کے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی نہ کر کے، تو جب آپ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کا بڑھاوا بڑھتا ہے. اور ان کے ارد گرد لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ قانون سے بالا تر ہیں ہم لوگ. اور پھر وہ جب ان کا جب دل چاہتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے وہ اپنی طاقت اور اپنے اس جاگیرداری ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے وہ سارا معاملہ کرتے ہیں. جی تو ساتھ پھر یہ ابھی ساتھ صاحب دوبارہ اس چار سارے معاملے میں انتظامیہ کا جو کردار ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ انتظامیہ کو تو لوگوں کی بیسیکلی یہ لوگوں کی تنخواہ سے پڑتے ہیں. معذرت کے ساتھ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آزاد کشمیر کا جو سسٹم ہے بیسیکلی اس میں یہ کسی ایک ڈپٹی کمشنر یا ایک ایس ایس پی کا پرابلم نہیں ہے. بیسیکلی جو اوپر ایک سسٹم ہے، جو سٹرکچر ہے ہمارا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں، بیسیکلی وہ انتہائی بسیدہ ہو چکا ہے. اس کا جو بسیدہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ جتنی بھی اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں، جو سی ایس ایس کر کے بھی آتے ہیں، یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ پرموٹی طور پر بھی جو اوپر آتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ ہے یہاں کے ایک ایڈمنسٹریٹو کے اندر، جو بھی حکمران طبقہ ہے بیسیکلی وہ، حالانکہ ایک جو ڈپٹی کمشنر ہے، میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے، وہ اس علاقے کا ایڈمنسٹریٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے علاقے کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، اور اس کے پاس پورے ایک اختیارات ہوتے ہیں، وہ نہ وزیر اعظم کا پابند ہے اور نہ ہی پریزیڈنٹ کا پابند ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ایم ایل اے کا پابند ہے۔ اس نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو رولز آف بزنس اس کو اجازت دیتے ہیں، جو اس کے پاس اختیارات ہیں، قانون کے مطابق اس نے ایکسرسائز کرنا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس درخواست چودھری اورنگزیب صاحب لے کے آئے یا سعد انصاری لے کے آیا ہے یا کوئی ایک عام شہری لے کے آیا ہے۔ اس نے دیکھنا یہ ہے کہ جو میرے پاس جو شخص داد رسی کے لیے آیا ہے، اس کو قانون کے مطابق ریلیف میں نے دینا ہے اور اس کی بات سننی ہے، اور جو وہ مطالبہ کر رہا ہے اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس ساری چیز کو کرنا ہے۔ لیکن یہاں جو پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ عمل دہرایا جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں میجسٹریٹ کے پاس، لوگ ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں، لوگ ایس ایس پی صاحب کے پاس جاتے ہیں، لیکن کارروائی اسپیسیفکلی ہوتی ہے۔ مطلب اگر یہ ہے کہ کسی طاقتور کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ان چیزوں پر امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی، فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی بھی ہو جائے گی۔ لیکن جب کوئی عام شہری یا عام آدمی یا معاشی طور پر کمزور یا کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی کمزور پہلو ہوگا، تو اس کو جو ہے وہ لنگر آن کیا جائے گا، اس کو لالی پاپ دیا جائے گا۔ اور بلکہ یہاں اس اسپیسیفک جو منگلا والا ایونٹ ہوا، اس میں یہ کوشش کی گئی ایڈمنسٹریٹو سطح سے کہ جی آپ کوشش کریں کوئی راضی نامہ ہو جائے، اور لوگوں کو بھی مختلف طرح سے ادھر ادھر سے ٹیلی فون بھی کروائے گئے، مجھ تک بھی کچھ لوگوں نے اپروچ کیا، ہمارے باقی دوستوں تک بھی، ایون ہارون بٹ تک بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کرنے کے باوجود بھی جو کارروائی ہے وہ اتنی سلو کارروائی ہے، کہ اب ہم نے پھر ہمیں مجبوری بن گئی ہماری کہ ہمیں اپنی مثالیں وہاں جا کے لوگوں کو دینی پڑی۔ جب ہمیں 11 مئی کو گرفتار کیا گیا، ہم 2 گھنٹے پہلے ہمارا وہ بھائی عدنان فاروق شہید جب ہوا، اس سے 2 گھنٹے قبل ہم پولیس کی کسٹڈی میں تھے۔ پوری پولیس جانتی تھی، کیونکہ اس وقت جب ہم گرفتار کیے گئے تو اس وقت ڈسٹرکٹ میرپور کی بالعموم اور سٹی میرپور کے تمام جو پولیس اسٹیشن کے جو ایس ایچ او صاحبان ہیں تقریباً وہ سارے وہاں موجود موجود تھے، تھے۔ انتظامیہ ساری تھی۔ سٹی سے لے کے تھانے لگتے ان کے ایس ایچ او صاحبان وہاں موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں ہمیں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، ڈیوٹی میجسٹریٹ کی موجودگی میں ہمیں گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہم گرفتار ہوئے، وہ ویڈیوز بھی جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی 2 گھنٹے بعد کا واقعہ ہم پر ڈالا گیا، ہم پر 302 کا مقدمہ ڈالا گیا، 680A اور 880A ہم پر لگایا گیا، اور یہ نہیں کہا گیا جی کہ ہم پہلے تفتیش کریں گے، کیونکہ منگلا والے اس ایونٹ میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ہم پہلے تفتیش کریں گے، ہم دیکھیں گے، تو پھر ہم جو درخواست ہے یا جو مطالبہ ہے اس کے مطابق عمل درآمد دیں گے۔ لیکن وین اٹ کمز ٹو آور کیس، چونکہ ہم عام لوگ تھے، ہم عام لوگوں کی بات کر رہے تھے، ہم حکمران طبقات کے خلاف تھے، ان کی مراد کے خلاف تھے، یہاں کے لوگوں کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ہم پر اس جبر کی بنیاد پر بغیر ایف آئی آر دیے ہمارا 15 روز کا ریمانڈ جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ تو یہ مثال ہم نے پھر وہاں رکھی، ہمیں مجبوراً طور پر ہمیں وہ مثال رکھی کہ بھئی یہ ہمارا، یہ چونکہ ہمارا ذاتی ہارون بٹ صاحب سے میرا کوئی اس طرح کا پرسنل تعلق بھی نہیں ہے، ایون جو دوسری پارٹی ہے میں ان کو بھی کبھی نہیں ملا۔ ہمارا اس کے اندر جو صرف معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک غیر قانونی ایکٹ ہوا ہے، اللیگل اوفینس ہوا ہے، کرائم ہوا ہے کہ ایک شخص پر آپ نے پہلے اس کے موٹر سائیکل کو اٹیک کیا ہے، وہ گرا ہے اور 5 6 7 لوگ آئینی ڈنڈوں اور راڈوں سے اس پر حملہ آور ہوئے۔ تو اگر آپ یہ اگزامپل سیٹ کریں گے تو آپ پھر سوسائٹی کے اندر عام لوگوں کو پھر یہ اختیار دے دیں گے، اگر آپ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ایک عام جنرل پبلک کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ ایک میسج جائے گا کہ بھائی انتظامیہ کچھ نہیں کرے گی، پولیس ہاں، کچھ ہم نہیں نے کرے خود ہی گی، جو کچھ جو کرنا ہے۔ طاقتور ہوگا وہ اپنے معاملات جو ہے پھر وہ خود ہینڈل کرے گا۔ جی سب لیکن ہم نے اس کے اندر بھی مثبت کردار ادا کیا۔ میں اس میں آخری ایک جملہ ایڈ کر دوں، اس سارے عمل کے باوجود ہم نے اس میں مثبت عمل کردار ادا کیا، اور ہم نے پھر بھی قانون کا راستہ لیا۔ ہم نے ان کو بھی یہ بات بتائی کہ ہم کسی بھی معاملے میں کسی بھی شہری کو یہ سجیسٹ نہیں کریں گے، یہ کوئی ہم بات نہیں کریں گے
کہ ہم جو معاملہ اپنا از خود کریں، ہم قانون کا راستہ لیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس ہماری ہے، ہمارا یہ کلیم ہے کہ یہ جو سول سرونٹس ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے. ہمارا کام ہے حکومت کو، اداروں کو ان کی رسپانسبلٹیز بتانا، بیکاز ہم ٹیکس پیئر ہیں اور ہم ٹیکس دیتے ہیں اور یہ سارا نظام چلتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کر رہے جی ساتھ صاحب، ہیں. جی ویسے میرپور کے تو بہت زیادہ مسائل ہیں. آپ ہاسپٹل کو لے لیں، آپ قانونی ادارے جو ہیں ان کو لے لیں، آپ اسکولوں کو لے لیں. پچھلے عرصے میں اسکولوں کے بھی کافی جو ہے نا وہ ویڈیوز وائرل ہوئی. یہ سارے مسائل میں ایک تو انتظامیہ کی بھی بے حسی ہے، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں، جو یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، جو یہاں کے منسٹر ہیں، کبھی ان سے کبھی بات نہیں ہوئی کہ یہ مسائل کون حل کرے گا. ان کے تو بالکل وہ جیسے وہ پہاڑی میں ہماری ایک کہاوت ہے کہ وہ تو کیوں پی کے سوئے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے کیا میسج ہے ان کے لیے، اور اسپیشلی عوام کے لیے؟ عوام پھر ابھی یہ الیکشن آنے والے ہیں تو عوام پھر ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گی. تو اس پہ آپ لوگوں کو میسج دیں، اور ان جو وزراء ہیں، جو ایم ایل ایز ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، میں نے جس طرح بات کی نا یہاں ایڈمنسٹریٹو، جو اس کو ہم اردو میں انتظامی ڈھانچہ کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جو یہاں کا ایک حکومتی ڈھانچہ ہے، جو ریاستی ڈھانچہ ہے جس کے اوپر یہ سارا معاملہ ہے. اب یہ ڈھانچہ جو ہے یا جو اسٹرکچر ہے یہ بیسیکلی دو چیزوں کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہے آزاد کشمیر کی جب ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں. پہلا برادری ازم، دوسرا پیسہ، اور پھر تیسرا آپ علاقائی ازم کے اوپر آ جائیں. اب یہاں جتنے بھی آپ دیکھ لیں گے اس وقت موجودہ مظفر آباد کی جو اسمبلی ہے ہماری، اس میں اس وقت تقریباً 4 خاندانوں کے لوگ اور وہ ایک ڈائنیسٹی کے طور پر چل رہی ہیں، جیسا باپ، بیٹا، پھر پوتا، پھر آگے اس کا پڑ پوتا. مطلب وہ اگر آپ میرپور ڈویژن میں آئیں گے یہ مثال آپ کو یہاں بھی فٹ ہوتی نظر آئے گی. اگر آپ پونچھ ڈویژن میں جائیں گے وہاں بھی آپ کو یہ مثال فٹ ہوتی نظر آئے گی. اور جب آپ مظفر آباد ڈویژن میں جائیں گے اور ایگزیکٹلی وہاں بھی آپ کو یہی مثال فٹ ہوتی نظر آئے گی. اب یہ جو ڈھانچہ یہاں کریٹ کیا گیا، جو جس کی سرپرستی آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام آباد ہی اس کو سارا چلا رہا ہے. جو اختیارات ہیں، چاہے وہ معاشی اختیارات ہیں، جو انتظامی اختیارات ہیں، جتنے بھی اختیارات کا جو ایک معاملہ ہے ایک ڈھانچے کو چلانے کے لیے، وہ اختیارات اس مظفر آباد اسمبلی کے بجائے اسلام آباد کے جو ہمارے چیف سیکرٹری کے ذریعے سے اور وزارت امور کشمیر کے ذریعے سے یہاں چلائے چلائے جاتے ہیں. جاتے ہیں. تو یہ اسٹرکچر ہے بنیادی طور پر، یہ اسٹرکچر ڈیلیور اس لیے نہیں کر پا رہا کہ یہ اسٹرکچر ڈیلیور کرنے کے لیے بنایا نہیں گیا. یہ اسٹرکچر یہاں کے لوگوں کی بنیادی انسانی حقوق کو دبانے کے لیے، یہاں کے لوگوں کو ضروریات نہ دینے کے لیے بنایا گیا. سب دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا منگلہ ڈیم موجود ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا ڈیم موجود ہے، اتنا بڑا سرمایہ موجود ہے، لیکن میرپور شہر کے اندر آپ کے پاس آج تک برن سینٹر نہیں بن سکا. ابھی 4 دن پہلے کا واقعہ ہے، میرپور میں ایک حادثہ ہوتا ہے. میں دعا گو ہوں ان سارے زخمیوں کے لیے کہ اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جس کو ہم کمرشل شہر کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوورسیز کشمیریوں کا شہر ہے، یہ ایک منی لنڈن ہے، برمنگم اس کو کہا جاتا ہے، منی یو کے بھی کہا جاتا ہے. اور اس کی حالت یہاں یہ ہے کہ پینے کا پانی یہاں لوگوں کے پاس نہیں ہے. 7 ارب روپے کی جو ہماری یہاں انہوں نے سپلائی لائن شروع کی تھی، گریٹر واٹر سپلائی اسکیم، وہ جو ہے وہ اسی پائپوں کے ساتھ اور ان بڑے بڑے ٹینکوں کی موجودگی میں، وہ آج بھی وہ سارا کچھ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ ختم، برن سینٹر یہاں موجود نہیں ہے. جو ڈائلائسس ہے ایک، اب چونکہ آپ دیکھ لیں کہ جون جون وقت گزر رہا ہے تو بیماریوں کی نئی نئی شکلیں نظر آ رہی. بالکل. تو اب ایک یہ جو ہمارا یہ مسئلہ ہے، جو لوگوں کا جو ڈائلائسس کا جو ایشو ہے، یہ بیماری ایک بیسیکلی آپ سمجھے کہ ایک عام بیماری بنتی جا رہی ہے. میرپور کے اندر جو ڈائلائسس سینٹر ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات کے پیسوں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہوں. بالکل ہم بالکل. جو لوگ چلا رہے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے کہ وہ یہ سارا معاملہ کریں. ہارٹ کے لیے کے آئی سی جو ہے جو بنا، وہ حاجی سلیم صاحب آپ جانتے ہوں گے، نفیس گروپ آف کمپنیز کے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ایک بڑی ہماری شہر کی ایک بڑی شخصیت تھی، ایک بڑی سماجی شخصیت تھی. انہوں نے اپنی ذاتی زمین دی، وہ کشمیر کارڈیالوجی سینٹر بنا، اور ان کو کئی سال لگے یہ حکومت کو ہینڈ اوور کرتے ہوئے کہ آپ میں نے میرا کام تھا بنانا، اب چلانا تو میرا کام نہیں ہے، تو کم سے کم جو حکومت ہے وہ اس کو لے اور اس کو چلائے. تو لیکن وہ وہاں بھی یہ اچھے حالت یہ طریقے ہے سے کہ نہیں اگر چلا کسی سکے. ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے تو وہاں بہت مائنر سا لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے. اگر بندہ تھوڑا سا اگر اس کو
اس پر پریشر زیادہ ہو تو جب جتنے میں اس کو پنڈی ریفر کیا جاتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے اس وقت اس 1 ڈیڑھ مہینے میں میرپور کی 2 3 بڑی شخصیات جن میں ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ ایڈ نہ ہونے کی اور فوری جو ہے ریلیف نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو جی بالکل یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ان ایم ایل اے سے یا ان حکمرانوں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی یہاں کے لوگوں سے کریں. تو لوگوں کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ یہ برادری ازم سے یا علاقائی ازم سے یہ جو ایک جاگیرداری اور پرانا ایک جو 1400 سال قبل جو جس کو ہم زمانہ جاہلیت کہا کرتے تھے, زمانہ جاہلیت کے دور سے 1400 سال پہلے جو لوگ تھے, جو ممالک تھے, جو عرب تھے, وہ سارے نکل چکے ہیں. لیکن آج 2025 کے اندر آج بھی ہم اس زمانہ جاہلیت کے اندر رہ رہے ہیں. تو ہم لوگوں سے یہی اپیل کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس ووٹ مانگنے نہیں آ رہے. ہمارا ایک ظاہر سی بات ہے اس جو آزاد کشمیر کی جو الیکٹورل پالیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں, جو روایتی سیاست ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سٹرکچر کے اندر, اس نظام کے اندر آپ اگر کسی فرشتے کو بھی آگے بٹھا دیں گے تو وہ بھی وہ ڈیلیور ٹھیک نہیں نہیں کر کر پائے سکے گا. گا بالکل. تو ہمیں جدوجہد کرنی ہے. اس کے لیے ہم لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں, اپنے مطالبات آپ نے خود حل کروائیں. یہ ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں. اس 2 تالا تحریک نے جو سب سے بڑا سبق ہے یہاں کے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جب آپ اجتماعی طور پر نکلیں گے باہر اپنے جنمن مطالبات کو لے کے, جب آپ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گاؤں میں, سینکڑوں کی تعداد میں اپنے سیکٹر میں, درجنوں کے حساب سے جب آپ باہر نکلیں گے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کسی محلے کے اندر ٹرانسفارمر جل گیا تو وہ نہیں لگ رہا, کسی سیکٹر کے اندر پانی نہیں آ رہا تو وہ نہیں مسئلہ حل ہو رہا. آپ کا ایک ایک مسئلہ صرف آپ کی جڑت کے اندر ہے. آپ کو کسی ایم ایل اے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی علاقے کے کھڑپین چیئرمین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی طاقت جو ہے وہ خود بنا. جی بالکل. یہ ساتھ ہمارا ساتھ صاحب جو ہے. ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا کہ ہمارا المیہ رہا ہے اسپیشلی یہ ڈوین میرپر کا, کہ ہم نے کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی, لوگوں کے حقوق کی بات نہیں کی, اس طرح سے لوگوں نے ساتھ بھی نہیں دیا. کیونکہ پہلے دور میں اس طرح کی تحریکیں ضرور چلتی رہی ہیں, لیکن جو لوگ ہیں وہ برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں. ابھی ایک جو ایس ایچ او والا واقعہ آ گیا, ان کی پوری برادری ایک طرف ہو گئی کہ ہم نے, یہ ہمارا بندہ ہے جی. ابھی آپ اگر کسی منسٹر کے بارے میں بات کریں گے تو ان کی جتنی برادری ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گی, جی یہ تو ہمارا بندہ ہے. جیسے ہم پچھلے دنوں میں ہمارے ڈسٹرکٹ کوٹلی کا ایک واقعہ ہے, فردوسی صاحب نے ایک ولاگ بنایا اور اس میں انہوں نے جنرل بات کی, لیکن اس میں 2 برادریوں کے لوگ شامل تھے اور پوری برادریوں کی برادریاں ان کے خلاف ہوگی. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے, علاقائی ازم بڑا ایک مسئلہ ہے, اور برادری ازم. حالانکہ اب اگر آپ دیکھیں نا کہ جو جاٹ برادری ہے, جاٹ برادری کے لوگ بھی پیچھے جا رہے ہیں, ان کو بھی بنیادی ضرورتیں نہیں مل رہی. اگر راجپوت فیملی کا ہے تو ان کو بھی نہیں مل رہی, سید فیملی کا ہے, بٹ فیملی کا ہے, کسی بھی فیملی کا ہے, وہ ان مسائل سے دوچار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا کہ لوگوں کو عوامی حقوق کی جو تحریک ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں سے اس تحریک کو لوگوں کو ساتھ جڑنا چاہیے اور اپنے مسائل خود ہی حل کرنے پڑے گے, ورنہ یہ جو پورا سٹرکچر ہے یہ لوگوں کی سپورٹ کے لیے نہیں ہے, یہ اپنے مفادات کے لیے ہے. آپ کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ یہ پبلک بھی ہوگا یہ سارا انٹرویو, میرپور میں ایک ایشو آ رہا ہے, اس کو میں ابھی چونکہ اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف یہ کہوں گا, جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی والا آپ دیکھ رہے ہوں گے, ایک جی جی معاملہ پچھلے کافی دنوں سے شہر کے اندر جو ہے اس کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے, اس پر بات بھی ہو رہی ہے. اس پر 2 طرح کے موقف ہیں, کچھ لوگ اس کی حمایت میں بھی ہیں اور کچھ جو ایک بڑا حصہ ہے وہ مخالفت بھی کر رہا ہے. اب بیسیکلی اس کے اندر چونکہ بار بار مجھے بھی بہت سارے دوستوں نے اس حوالے سے اپروچ بھی کیا, یہ معاملہ بھی لایا, تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب یہ ایشو کریٹ ہوا تو اس وقت بھی اپنے اکاؤنٹ سے بھی اور اوور آل بھی ہم نے بات رکھی تھی کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر ہر طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے جس سے یہاں کے عام لوگوں کا فائدہ ہے, یہاں کے لوگوں کا فائدہ ہوگا, چونکہ ہمیشہ ہم ڈیولپمنٹ, ہم پروگریسو ٹائپ کے لوگ ہیں, ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی پسند ہیں, اور ترقی پسند جو ہے وہ کبھی بھی علاقے کے اندر جتنی بھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, اگر کوئی اچھی روڈ بن رہی ہے, اچھا اسپتال بن رہا ہے, اچھا پارک بن رہا ہے, اچھا ہوٹل بن رہا ہے, جتنی بھی جو معاشی ایکٹیویٹیز ہیں, بحیثیت ایک شہری ہونے کے, ایک باشعور شہری ہونے کے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں 100% حمایت کریں گے. جی. لیکن
اس کے بعد جو اگلا جو معاملہ ہے کہ جو یہاں کا مرجع قوانین ہے، جو ایک ایشو آ رہا ہے بار بار، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک معاملہ ہے جو جموں کشمیر کے ساتھ بھی وہ بعد میں کہیں جا کے جڑ جاتا ہے اور یقیناً جڑے گا بھی، کہ یہاں ایک قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ لا، کہ یہاں آزاد کشمیر کے اندر، حالانکہ اگر آپ ایسے مجھ سے پوچھیں نا تو میں یہ آج کے دور میں بیٹھ کے آج اگر ہم دنیا کا اوور ایک جائزہ لیں تو یہ قانون بنیادی طور پر ایک ریجڈ قانون ہے کہ ہم کسی کو یہ کہیں جی کہ آپ یہاں زمین نہیں خرید سکتے یا آپ بزنس نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ میرا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، میری شناخت کا مسئلہ اسی قانون کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب تک میرا یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، میری ریاست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، میری ریاست آزاد نہیں ہو جاتی، اس کے اختیارات، اس کے وسائل یہاں کے لوگوں کو ٹرانسفر نہیں ہو جاتے، اقتدار اعلیٰ یہاں کے عام لوگوں کو ٹرانسفر نہیں ہو جاتا، تب تک یہ قانون موجود ہے اور ہم اس پر پیرا بھی دیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے۔ اب میں یہاں یاسین ملک صاحب کا وہ ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ریاستی باشندے کے لیے اگر ہمیں اپنی جانیں بھی دینی پڑی تو ہم دیں گے۔ یہ کیٹاگوریکلی ہماری طرف سے کلیئر میسج ہے ان تمام خطوں کے لیے، لیکن ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، یہاں کی حکومت ہے، کہ وہ تمام تقاضے پورے کیے جائیں، جتنا بھی ایک سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ تمام جو این او سیز ہیں، ایک بات آ رہی ہے کہ این او سی ان کے پاس آ گئے، لیکن یہ راتوں رات جو چیزیں اوور نائٹ چیزیں کرنے والا معاملہ ہے، اس پر یہاں کے لوگوں کے بہت زیادہ خدشات ہیں۔ اگر یہاں لوگوں کے معاملات خراب ہوئے یا لوگوں کو انویسٹمنٹ کے نام پر اور ڈیولپمنٹ کے نام پر یہاں لوٹنے، چونکہ میرپور شہر کے اندر اس گزشتہ 10 سالوں میں 2-3 بڑے سکینڈل آ چکے ہیں، جس میں سب سے بڑا اربوں کا ایک سکینڈل کلک اینڈ کلک آیا تھا، جی یہاں بالکل جگہ جگہ دفتر کھولے گئے، لوگ بٹھائے گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ایک بہت بڑا سکیم تھا، اور آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ ان لوگوں کو یہاں دفتر کھولنے کی اجازت کہاں سے ملتی رہی، یہاں کن کن لوگوں نے ان آئیڈیوں پر پیسے لگائے۔ اس میں ہمارے سارے وہ اس وقت کے جو حکمران طبقہ تھا وہ یہ وہ ہو نہیں ملوث ہیں، سکتا، یہ بالکل پاسبل نہیں ہے۔ بالکل ڈپٹی کمشنر کی طرف یہ آرڈر جاری کر رہا ہے جی کہ اس سوسائٹی کے پاس این او سی نہیں ہے، لیکن وہ سوسائٹی کے جو مالکان ہیں جو جیلم سے یا اسلام آباد سے آ کے، آپ اگر میرپور ابھی آ کے دیکھیں، آپ یہ چترپڑی والے علاقے سے شروع ہوں تو وہاں سے ان کے ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو رہی ہے، اور وہ خالق آباد تک، ادھر کاکرے ٹاؤن تک جہاں یہ بن رہی ہے، جگہ جگہ وہ بورڈز لگے ہوئے، جگہ جگہ پوری ان کی جو ہے ایک ڈسپلے کیا گیا ہے اس ساری چیز کو۔ تو اب ایک چیز پر این او سی نہیں ہے، وہ ابھی غیر قانونی ہے، وہ ابھی امبیگوٹی کے اندر ہے کہ آیا یہ قانونی ہے بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن دھڑلے سے جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے۔ اور تو میں کام بھی شروع ہے اس پہ۔ بالخصوص کام بھی کل سے شروع ہو گیا ہے، تو میں یہ اپنے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے جب تک آپ کو 100% تسلی نہیں ہو جاتی، آپ جب تک تسلی کر لیں پھر کہیں کسی ایسی جگہ انویسٹمنٹ کریں، اور وہ جو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کے آ رہا ہے تو ہم اس کا بھی جو ہے وہ رستہ روکیں گے، لیکن یہ بنیادی ذمہ داری یہاں کی ایڈمنسٹریشن کی اور یہاں کی حکومت کی ہے کہ وہ یہاں لوگوں کو سیٹسفائی کریں۔ اگر یہاں کسی بھی طرح کا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا تو ڈپٹی کمشنر جو موجودہ ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے، کمشنر جو ڈویژن میرپور کے وہ ذمہ دار ہوں گے، اور یہاں کا جو ایم ایل اے ہے، جو موجودہ ایم ایل اے ہے وہ ذمہ دار ہوں گے، یہاں کی جو بلدیہ کے میئر ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے، یہاں کا جو ایم ڈی اے کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہوگا، یہاں ضلع کونسل کے چیئرمین وہ ذمہ دار ہوں گے، محکمہ جنگلات کا جو یہاں آفیسر بیٹھتا ہے وہ ذمہ دار ہوگا، محکمہ جو یہ اس کو کہتے ہیں فال آپ پی ڈبلیو ڈی انجینئرنگ، کیونکہ ایک سوسائٹی کے لیے کوئی ایک این او سی نہیں چاہیے کہ میرے پاس ایک کاغذ ہو اور میں رقبہ لے لوں اور میں وہاں مکان شروع بنانا کر شروع دوں گی۔ کر دوں، یہ پورا ایک پروسیس ہے، لیگل پروسیڈنگ اس کی ہوتی ہے، ایک پورا طریقہ کار ہے، جب تک یہ ساری چیزیں ان کو قانون کے مطابق پبلک نہیں کیا جاتا اس سوسائٹی کی طرف سے اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، تب تک ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ کسی طرح کی انویسٹمنٹ وہاں نہ کریں، اور اگر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا جو ازالہ ہے وہ یہاں کی حکومت وقت کی اور یہاں کے ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمیشہ سے میرپور کے لوگوں کو اور پورے جو اس ڈوین کے لوگوں کو پلاٹوں کے نام پہ لوٹتے رہے ہیں ہر طرح سے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس پہ
حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جو اسپیشلی یہاں کے ادارے ہیں میرپور کے، ان کو اس بارے میں ایک لائے عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کا جو سرمایہ ہے وہ نہ ڈوبے۔ اور میرپور کے لوگ جو ہمیشہ سے سفر کر رہے ہیں اوورسیز، تو ہمیشہ سے ان سارے معاملات میں سفر کیا انہوں نے، تو اس پہ ہم ان سے اپیل ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے۔ جو ریاست کی پراپرٹی ہے، یہ ریاست کے لوگوں کا حق ہے، تو یہ ایک اسٹیٹ نے جو حق دیا ہوا ہے وہ اگر آپ چھینیں گے تو دیٹ مین کہ آپ میں اور انڈیا میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہ لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں، ان کو حل ہونا چاہیے۔ ان کے لیے لوگوں کو سٹرگل، جب لوگ سٹرگل کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز ناممکن ہے۔ ساتھ صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے اس ایشو پہ بات کی، اور انشاءاللہ گائے بگائے آپ سے بات ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ ہر روز ہمیں لوگوں کو یاد کرانا پڑے گا، ہر روز لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ جیسے آپ کی جو عوامی حقوق کی جو کمیٹی ہے میرپور میں اسپیشلی، یہ دن رات محنت کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، ان کو یہ اپنا وقت جو اپنی فیملی کا وقت ہے وہ لگا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔